بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرہ جماعت ہم مضمون اردو لازمی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 6 نامدیو مالی، اور اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ اس سے پہلے ہم نے مولوی عبدالحق کا تعارف پڑھا تھا، الفاظ معنی پڑھے ہیں، مرکزی خیال کیا تھا اور مشقی سوالات بھی کیے ہیں۔ آج ہم اقتباس کی ساق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے۔ اقتباس یعنی سبق سے لیے گیا ایک پیراگراف ہے۔ یہ پیراگراف سبق کے شروع سے بھی لیا جا سکتا ہے، درمیان سے اور آخر سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اقتباس یہ ہے: بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھ کر اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا مطلب کیاری، اور تعجب کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی۔ تھانولا صاف کر کے حوض میں پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی، یعنی کہ جب وہ پودے کے اندر پانی ڈال رہا تھا تو اس کی کیاری کی کنارہ ہے اسے اس نے درست کیا، ہر طرف ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا اور مسکراتا جاتا، خوش ہوتا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور خوشی بھی کہ کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں بلکہ بگار ہے۔ اب حوالہ متن ہے۔ حوالہ متن کی 4 ہیڈنگ ہوتی ہے: سبق کا نام، مصنف، صنف ادب اور تصنیف یا ماخوذ از۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پیراگراف سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں، صنف ادب کیا ہے اور کس تصنیف سے لیا گیا ہے۔ تو سبق کا نام ہے نامدیو مالی، مصنف مولوی عبدالحق، صنف ادب کردار نگاری، ماخوذ از چند ہم اثر، یعنی جس تصنیف سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے چند ہم اثر۔ آگے ہے فن کی خصوصیت، جو کہ ہم نے مولوی عبدالحق کے تعارف میں پڑھی تھی، اور پھر اب دوبارہ سے آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر آپ نے اس کے 5 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ پہلا یہ ہے: آپ ایک بلند پایہ نثر نگار، محقق، نقاد، ماہر لسانیات تھے۔ آپ یعنی مولوی عبدالحق، جنہوں نے سبق لکھا ہے ان کی فن کی خصوصیت لکھنی ہوتی ہے۔ محقق کا مطلب ہوتا ہے تحقیق کرنے والے، جانچ پڑتال کرنے والے۔ نقاد تنقید کرنا، تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے اصلاح۔ ماہر لسانیات زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ اسلوب نگارش بڑا صاف ستھرا، سادہ، دلچسپ اور رواں ہے۔ اسلوب نگارش نئی تحریر کا انداز۔ ادبی کارنامہ ان کی سادہ گوئی اور نکھرا اسلوب بیان ہے۔ نکھرا یعنی صاف ستھرا واضح تحریر انہوں نے لکھی ہے۔ شخصیت نگاری کے فن میں مولوی عبدالحق کو کمال حاصل تھا۔ شخصیت نگاری یعنی کسی بھی شخص کا وہ اس کی کردار کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کے بارے میں بتاتے تھے بہت اچھے انداز میں، جیسے کہ انہوں نے اپنے سبق نامدیو مالی میں ایک مالی تھا اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے۔ 5واں پوائنٹ اس کا یہ ہے: مولوی صاحب بہترین انشاء پرداز تھے۔ فکری جائزہ: اس مضمون کا بنیادی نکتہ دیانتداری فرض شناسی ہے، یعنی دیانتداری اور فرض شناسی، اپنے فرض کو پہچاننا۔ لہٰذا جو بھی انسان اپنے کام پوری لگن اور ایمانداری کے ساتھ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ دیر سے ہی صحیح، لوگ دنیا کی نگاہ میں یا لوگوں کی نگاہ میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کش کسی کی ذات نہیں۔ کیس مجنوں کا نام ہے، کوہکن پہاڑ کھودنے والا اس کے لفظی معنی ہے، اور کوہکن سے مراد یہاں پر فرہاد ہے، اور حالی یہ الطاف حسین حالی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عاشقی کش کسی کی ذات نہیں، یعنی الطاف حسین حالی کا شعر ہے کہ اگر انسان کو محنت، کوشش، لگن کے ساتھ کام کیا جائے تو ہر انسان وہ ایک عظیم انسان بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی اعلیٰ نسل، اعلیٰ ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیاق و سباق: اس مضمون میں مولوی صاحب نے ایک نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے نامدیو کے کام اور اوصاف پر بحث کی ہے۔ اوصاف وصف کی جمع، اور وصف بولتے ہیں خوبی کو، اور اوصاف خوبیاں، یعنی اس کی نامدیو کی مالی ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی فرض شناسی، دیانتداری کے قصے سے اس کی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کسی کے بڑے اور عظیم ہونے کے لیے نسلوں اور ذاتوں کا اعلیٰ ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان کا اپنے فرض کو پورے اخلاص سے ادا کرنا، محنت اور لگن، دیانتداری ہی اصل عظمت ہے، یعنی بڑائی انسان کی محنت میں، عظمت میں، عظمت اسی میں ہے کہ انسان محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے۔ جیسا کہ نامدیو کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تمام مالیوں سے بڑھ کر تھا، یعنی کہ ایک اچھا انسان تھا۔ ہر موسم میں سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن رہتا، مصروف رہتا۔ اپنے کام کے بدلے میں اسے کسی کے انعام کی خواہش نہیں تھی، یعنی وہ کسی لالچ میں کام نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی فرض پورے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا،
خوددار اتنا تھا کہ تنگی ترشی میں بھی کسی سے مدد لیے بغیر پودوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ خوددار یعنی عزت دار۔ فرض شناس اتنا تھا، اپنے فرض کو پہچاننے والا، کہ اپنی فرض کی انجام دہی میں اس نے جان دے دی۔ یعنی ایک دفعہ کیا ہوا کہ مکھیوں کے ایک جولر نے، شہد کی مکھیوں کے، اس پر جو ہے باغ پر حملہ کر دیا۔ باقی مالی تو جو ہے وہ بھاگ گئے، لیکن نامدیو مالی کو جو ہے خبر نہ ہوئی۔ تو یوں کیا ہوا کہ انہوں نے اتنا کاٹ دیا نامدیو مالی کو کہ وہ بے دم ہو گیا اور پھر اس نے جان دے دی۔ تو یہاں پر وہی کہتے ہیں کہ اپنے کام میں مصروف تھا اور فرض شناس اتنا تھا کہ فرض کی انجام دہی میں اس نے اپنی جان دے دی۔ یعنی اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ فرقہ پرستی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی نچلی ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود جو ہندوؤں کی، لیکن اپنے کام سے اس نے جو ہے محبت کی، کام کو ایمانداری سے کیا، تو پھر اس نے اپنا مقام پا لیا۔ تو فرقہ پرستی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی فرقہ پرستی اعلیٰ نسل ذات پات کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ زمانے میں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بے شمار راہیں موجود ہیں۔ پنپنا کا مطلب ویسے لفظی معنی جو ہوتے ہیں پھلنا پھولنا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ترقی کرنا۔ یعنی ترقی کرنے کے لیے کسی کی ذات کا اعلیٰ حسب و نسب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھنے والے، محبت کرنے والے، محنت اور لگن سے کام کرنے والے انسان ہمیشہ دنیا میں جو ہے کامیاب رہتے ہیں اور اپنا مقام پا لیتے ہیں۔ آگے جو ہے تشریح جو ہے شروع ہوتی ہے۔ زیر نظر تشریح طلب پیراگراف سبق کے شروع سے لیے گئے ہیں، جب مولوی صاحب نامدیو کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور کام کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ مولوی صاحب نامدیو کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دنیا مافیہ سے بے خبر اپنے کام میں مگن دیکھتے ہیں۔ دنیا مافیہ یعنی دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے وہ بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات اپنا کام چھوڑ کر نامدیو کو کام کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، اور کئی بار انہیں نامدیو کی حرکات و سکنات پر حیرانی بھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ نامدیو ایک روز کیاریوں کی صفائی کر رہا تھا، جب وہ صاف ہو گیا تو تالاب سے پانی بھر کر اس نے ایک کیاری میں آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا اور پھر کیاری کے کناروں کو درست کیا اور اس پودے کا ہر طرف سے جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑے فاصلے پر پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے پودوں کو دیکھتا رہا، یعنی معائنہ کر رہا تھا کہ کیا جو ہے پودا درست طریقے سے جو ہے لگا ہوا ہے یا پانی ڈالنے سے کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہوئی۔ تو ہر طرف سے مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اس کارکردگی یعنی اس کام پر خوشی کے جذبات سے سرشار نظر آ رہا تھا۔ سرشار معنی بھرپور۔ آگے جو ہے آیت دی گئی ہے، لیس الانسان الا ما سعی، نہیں ملتا انسان کو مگر جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے، اور جو شخص جتنی محنت کرتا ہے اس کا پھل وہ ضرور پاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی فنکار یا تخلیق کار اپنے کسی شاہکار کے مکمل ہونے پر اس کا ہر زاویے سے مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی کوئی فنکار ہے یا تخلیق کار یعنی لکھنے والا ہے تحریر، تو وہ اس کا جو ہے ہر زاویے سے مطالعہ کرتا ہے اور پھر جب اپنا کام جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ بالکل درست ہوا ہے تو اس بات پر وہ خوش ہوتا ہے۔ فن پارے کی خوش اسلوبی سے تکمیل پر یعنی اچھے طریقے سے طمانینت اور فخر محسوس کرتا ہے، یعنی اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اس پر فخر معنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر فخر کے معنی غرور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خوشی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نامدیو کی یہ کارکردگی دیکھ کر میں حیرانی اور خوشی دو طرح کے جذبات سے ہمکنار تھا۔ حیرانی اس لیے تھی کہ ایک نچلی ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ مالی اتنی عظمت والا کام انجام دے رہا تھا، اور خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنے فرض کو انتہائی دیانتداری سے پورا کر رہا تھا، کیونکہ کام میں لطف اسی وقت آتا ہے جب اس میں دلچسپی لی جائے، ورنہ دلچسپی کے بغیر کام نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی جو ہیں محنت کرنے والے کے جو ہیں بارے میں بتاتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ یہ حدیث ہے، اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ محنت میں ہی انسان کی عظمت ہے اور بڑائی ہے، اور محنت کرنے والا ہی ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتا ہے۔ حسن کردار پر عظمت انسان کا معیار شرف انسان حسب و نسب کا محتاج نہیں ہے، یعنی اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور جو لوگ جو ہیں اپنے کام میں دلچسپی رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور اپنی کام سے کام رکھتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کو پا لیتے ہیں۔ اور اشرف المخلوقات ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنے کام سے محنت اور لگن کرنے والا ہو، اور جو لوگ اپنے فرض اور کاموں میں جو ہے انجام دہی میں کاموں کی کوتاہی کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں
ان کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ شرط دواب بدترین جانور، یعنی جو اپنے کام میں، معاملات میں اور جو ہے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کیا ہیں؟ بدترین جانور ہیں۔ یعنی جو لوگ لوگوں کے ساتھ معاملات میں درست نہیں ہیں، جو لوگ اچھی زبان استعمال نہیں کرتے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، اچھا کام نہیں کرتے، تو یہاں پر جو ہے نامدیو جو تھا ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے کے باوجود جو ہے اس نے اپنے کردار کے ذریعے اپنا نام پیدا کیا، اپنے نام کو جو ہے روشن رکھا، اور اپنے نام اور کردار کے ذریعے آج وہ پہچانا جاتا ہے، نہ کہ حسب و نسب کے ذریعے۔ اس کے بعد ہم آگے جو ہے خلاصہ پڑھیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس ساق و سباق کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور نیٹ کاپی پر لکھنا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساق و سباق کرنے کے بعد اب ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ جو ہے سبق نمبر 6 نامدیو مالی کا۔ نامدیو مالی کا تعلق مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد سے تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی یہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی تھی۔ اصل نام ان کا تھا دلراز بانو بیگم، اور یہاں پر جو نامدیو مالی ہے اس کا جو ہے کام جو تھا مقبرہ رابعہ درانی کی جو ہے دیکھ بھال کرنا تھا اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا تھا۔ تو مولوی عبدالحق کی رہائش بھی اس باغ کے احاطے میں تھی۔ مولوی صاحب نے بنگلے کے سامنے والے چمن نامدیو کے سپرد کر دیا تھا۔ مولوی صاحب جب بھی دیکھتے کہ نامدیو بڑے پیار و محبت خلوص کے ساتھ پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا، مشغول رہتا تھا۔ چمن باغ ہر طرف صاف، شفاف اور تازہ نظر آتا۔ نامدیو ایک ایک پودے کے سامنے بیٹھے پودے کی جاڑ پونچھ کرتے، یعنی اس کی صفائی کرتے، تھانولہ صاف کرتے، آہستہ آہستہ پانی ڈالتے۔ تھانولہ کا مطلب ہوتا ہے کیاری۔ ہر رخ سے، ہر طرف سے مڑ کر پودوں کو دیکھتے، مسکراتے اور خوش ہوتے۔ وہ اپنے تمام پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، یعنی ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ پودوں سے اس قدر محبت کرتے تھے جیسے کہ وہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد کی طرح ان پودوں کی نگہداشت اور پرورش کرتے۔ نگرانی وہ پودوں کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسے خوش ہوتے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کسی پودے میں اتفاق سے اگر کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ پیدا ہو جاتا، روگ کا مطلب ہوتا ہے بیماری، تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں منگواتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے امراض میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ مہارت، عمدگی، یعنی اپنے کام میں اسے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپروچ تھی اس کی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، اور اسے اپنے جو کام تھا اس سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور یوں کرتے کرتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہوگی اور لوگ اس کے پاس دور دور سے آنے لگے۔ وہ لوگوں کا مفت علاج کرتا اور کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے کام میں دلچسپی اور محبت تھی، اور اسے انعام کی کوئی لالچ یا غرض نہیں تھی۔ مولوی صاحب جو ہے نامدیو کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے اور اس میں دلچسپی نہیں لگے۔ کبھی کبھار وہ اپنا کام چھوڑ کر نامدیو کے پاس بیٹھ جاتے تھے، نامدیو کے کام کا قریب سے مشاہدہ کرتے تھے، معائنہ کرتے تھے۔ پانی کی قلت کا مطلب ہوتا ہے کمی کے باوجود نامدیو ادھر ادھر سے پانی ڈھونڈ کر بھر لاتا، پودوں کی پیاس بجھاتا۔ اپنی ایمانداری اور محنت سے شاہی باغ کو بھی شاہی باغ بنا دیا تھا، یعنی کہ شاہی باغ کو واقعی میں شاہی باغ یعنی ایک خوبصورت اعلیٰ شاندار باغ انہوں نے بنا دیا۔ دوسرے تمام مالی آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، سیندھی شراب پیتے تھے۔ سیندھی شراب سے مراد سندھی نہیں ہے، سیندھی، سین یہ نون دال ہے چھوٹی ہے، یہ سیندھی یعنی کھجور کی جو ہے بنی ہوئی شراب ہوتی ہے، اور یہ جنگلی کھجور کی ہوتی ہے۔ لیکن اس نے کبھی کسی سے جھگڑا نہ کیا، نہ سیندھی شراب پی۔ نامدیو بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا، یعنی عاجز تھا۔ چہرے پر ہر وقت خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ہر ایک سے جھک کر سلام کرتا، جھک کے سلام کرنے سے مراد عاجزی سے ملتا۔ غریب کی تنخواہ کم تھی لیکن اس کے باوجود غریبوں کی مدد کرتا، اسے کام سے عشق تھا، اور گرمی سردی میں بھی برابر کام کرتا، یعنی مسلسل کام کرتا۔ ایک دفعہ نامدیو باغ میں کام کر رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا۔ سب مالی بھاگ گئے لیکن نہ جانے کیا ہوا، نامدیو کو خبر نہ ہوئی اور کام میں مصروف رہا۔ اس دوران مکھیوں کا غضبناک جھلر اس غریب پر ٹوٹ پڑا اور اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، یعنی بے ہوش ہو گیا، بالآخر اسی میں جان دے دی۔ مصنف کہتے ہیں کہ نامدیو کا تعلق ہندوؤں کی نیچ ذات سے تھا، لیکن اس میں نیکی اور بڑائی کا مادہ جو ہے موجود تھا۔
اور وہ اچھے اچھوں سے زیادہ شریف تھا، نیک دل بھی تھا اور بڑا آدمی تھا۔ اگر انسان کی نیکی اور بڑائی کا یہی معیار ہے کہ جو انسان اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے والا، مدد کرنے والا اور اچھے طریقے سے پیش آنے والا ہو، تو اگر نیکی اور بڑائی کی دنیا میں یہی معیار ہے تو نامدیو بڑا آدمی بھی تھا اور نیک آدمی بھی تھا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ خلاصہ آپ کے جو دوسرے نوٹس ہیں ان میں نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی سبق ہے، آپ نے دوبارہ سے ان کو نیٹ کاپی پر لکھ کر اور انہیں اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اور جو مشکل الفاظ میں نے بتا دیے ہیں ان کے معنی اپنے پاس نوٹ بھی کرنے ہیں اور مشکل الفاظ کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سبق یاد کرنے میں آسانی ہو۔